والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج صبح کراچی سے ایک بہن کا فون آیا کہ یہ بیان فرمائیے کہ کرونا ویکسینیشن کی شرعی حیثیت کیا. تو میں نے ان بہن کی جواب میں ایک عرض کیا کہ جب کوئی مرض آ جائے تو اس کا علاج کرنا سنت نبوی. لیکن یہ جو ویکسینیشن ہے یہ ابھی اس آدمی کو مرض نے آن لیا نہیں اور پہلے سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کروانے کے لیے کرونا کی ویکسینیشن کروائی. تو شریعت مطہرہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج کروانا سنت. لیکن قبل از بیماری تحفظ کے نقطہ نگاہ سے ویکسینیشن یہ حکمت کے درجے میں داخل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الحکمہ دالۃ المؤمن. حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے. جہاں کوئی حکمت کی بات نظر آئے تو وہ دراصل اسلام ہی کی بات ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے. اس لیے حکمت کہتے ہیں قبل از حادثہ احتیاط کو حکمت کہتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے حکم دیا: یوصیکم اللہ. اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ چھوڑ کے جاؤ. مثلا ایک آدمی نے 10,000 روپے زکوٰۃ دے دی. زکوٰۃ کی نیت سے 10,000 روپے دے دیے اور اس کی زکوٰۃ اگر پورا حساب کیا جائے تو 4,000 روپے بنتی. تو جس نے زیادہ زکوٰۃ دی اس کا اجر بڑھا نہیں گھٹا. اس کا اجر بڑھا نہیں گھٹا. اس لیے کہ اللہ کو ایک ایک چیز کا حساب کر کے زکوٰۃ دینے والے کو زیادہ اجر دیتے. کیونکہ انسان کا جنت میں جانا یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس آدمی نے 10,000 نیکیاں کر لی اب یہ جنت میں چلا جائے. جنت میں جانے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ اس کی نیکیوں سے کم ہو. جس کے گناہ کم ہوں گے وہ جنت میں جائے.
یہ نہیں کہ گناہ گار ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا، گناہ گار بھی جا سکتا، لیکن اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ کم۔ مثلا آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے یہ دے، اللہ کو زیادہ پسند۔ اگر آپ اللہ سے یوں کہیں کہ یا اللہ جی میں تیری مرضی میرے نال کر دے، تو یہ لفظ اللہ کو پسند کم ہے۔ پسند یہ ہے کہ آدمی اللہ سے شرط لگائے، یا اللہ مجھے بیوی دے، ایسی بیوی دے اس میں یہ گن ہوں، مجھے بیٹا دے اس میں یہ صلاحیتیں ہوں، مجھے کاروبار دے اس میں یہ شان ہو۔ یہ شرط لگا کے جو دعا ہے یہ اللہ کو زیادہ محبوب، کیونکہ فرمایا حکمت جو ہے یہ دانائی، یہ ایمان کا سب سے اونچا حصہ۔ فرمایا کہ جو لوگ کتاب پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو حکمت ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ دانائی، وزڈم، پلاننگ، اللہ جل جلالہ نے اس آدمی کو کامیاب فرمایا جو سفر میں جانے سے پہلے اپنی اولاد کو بتا کے جائے کہ میری بیوی اگر میں مر جاؤں تو 4 ماہ اور 20 دن کے بعد فلاں سے نکاح کر لے۔ میری بیٹیوں کا رشتہ وہاں کیا جائے، میری فلاں جائیداد فلاں کو دے دی جائے۔ یہ وصیت شاندار ایمان والوں کا ورثہ ہے۔ جب 40 سال کا انسان ہو جائے تو سفر میں کسی اور کو بھی لے کے جائے، اور اگر جانے میں وہ اتنا غریب ہے کہ کسی اور کا کرایہ برداشت نہیں کر سکتا تو قیام وہاں کرے جہاں لوگ اس کے واقف، یا جہاں جائے وہاں جو اس کے واقف ہے ان کو بتائے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں، چوروں کی طرح نہ آئے۔ کیونکہ معاشرے میں ایک دوسرے سے آگاہی یہ اسلام کا حسن ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا، گزارش صرف اتنی ہے کہ ویکسینیشن لگوانا امور حکمت میں سے، کہ میں پکڑا نہ جاؤں، میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور اس ویکسینیشن کے متعلق کرونا کی ہو، چھوٹے بچوں کی بیماری کی ہو، اس کے متعلق منفی گفتگو اللہ کے عذاب کو گھیرنے کے برابر۔ جو لوگ انسانیت عامہ کے لیے کام کرتے ہیں، اگر علماء امت اس کی تصدیق کر دیں تو اس پہ عمل واجب ہو جاتا۔ اس لیے ہر شر سے اور اس کے زور کرنے سے پہلے اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ جو غنڈہ بدماش بد چلن ہو اس پہ نگاہ رکھنا ضروری ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی بدماشی کر لے پھر اس پہ گرفت۔ حق تعالی جل جلالہ ہمیں دین کو اور اس کے تقاضوں کو حکمت سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العليم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بنات الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبوية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وقرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على सय्यद المرسلين. मेरे अल्लाह हम सब के एक गुनाह को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह इस अज़ाब कोरोना से आलम इंसानियत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान में अच्छे हुक्मरान अता फरमा। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर